جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں، اور میرے ساتھ ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اور آج تینوں مفتیان کرام نے خوبصورت گفتگو فرمائی، لیکن ہمارے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب باقی معذرت چاہتا ہوں، دونوں نے بہت خوبصورت آغاز کیا اس حوالے سے۔ آپ نے مداربہ کی شرعی حیثیت، اس کا معنی مفہوم ہمیں سمجھایا۔ حضرت سے میں نے سوال ذرا ڈیفرنٹ کیا تھا ناپ تول کی کمی کے حوالے سے، آپ نے میں سوچتا ہوں مفتی صاحب آپ نے فرمایا ایسا عذاب اللہ نے محض ناپ تول کی کمی کی برائی کی وجہ سے نازل فرمایا۔ آج ہم سوچ ہی نہیں رہے، مطلب ہم نہیں ڈرے۔ ابھی دیکھیں بیہائنڈ اسکرین ایک کال آئی تھی کہ ایک بندہ صرف روزے نہ رکھنے کی ایک مجبوری کی وجہ سے ڈر رہا رو رہا ہے کہ کہیں اللہ کا مجھ پہ عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے، خوف سے لرزنے والا دل عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے گا، مداربہ کے جو اصول ہیں، شرائط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے کاروباری حضرات، وہ جو اسپیشلی جو انویسٹرز ہیں، انہیں ذرا راحت ملے اور وہ پھر شرعیت کے دائرے میں یہ کام کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت موضوع، اور اس بات کی طرف خاص طور پر چونکہ زیادہ گفتگو ہوتی نہیں ہے نشریات کے اندر بھی، یا عموماً سمجھایا نہیں جاتا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی رہنمائی لیتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کیو ٹی وی کا جس طرح بہت سارے معاملات میں ایک امتیاز ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ٹرانسمیشن کے اندر ایسے موضوعات کو گفتگو کے لیے لے کر آنا، منتخب کرنا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت انتخاب ہے۔ دوسرا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے صرف اپنے ماننے والوں کو عبادت ہی نہیں سکھائی یا صحت عقیدہ کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بھرپور رہنمائی اسلام نے عطا کی ہے۔ دوسرا، انسان کی ایک فطری ایک تقاضا ہے مال کمانے کا، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں مال کماؤں، تو اس فطری تقاضے کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تہذیب کی گئی ہے کہ مال کمانے کا شوق ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس انداز میں اور کس طریقے میں مال کمایا جا سکتا ہے، اور کمائیں بھی اللہ نصیب بالکل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ پھر بیع کرنے کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، جس میں سوسائٹی کے اندر جو میں بنیادی تفریق نظر آتی ہے کہ ہر کاروباری شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس صلاحیت بھی ہو، یعنی بہت سے ایسے ان کے پاس صرف مال ہے مگر کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ کاروبار کرنے کی صلاحیت بہت عمدہ رکھتے ہیں مگر مال ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے دونوں لوگوں کا کمبینیشن شریعت نے جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے کہ ایک کے مال سے اور دوسرے کی جو سہولیات ہیں اور دوسرے کی جو شخصیت اور جو اس کے کاروباری جو نظریات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یہ دونوں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے اس اشتراک سے معاشرہ بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس کی جو بنیادیں ہونی چاہیے، جو اس کی جو شرائط و ضوابط، اس کے حوالے سے مختصراً عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ جتنی بھی شرعی عقود ہیں اس کے اندر جو عاقدین ہیں، دونوں کے درمیان جو عقد ہو رہا ہے پارٹیز کے درمیان، وہ عاقل اور بالغ ہونے چاہیے، خاص طور پر عقود مالیہ کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ بچے اس طرح کا آپس میں کوئی عقد نہیں کر سکتے، مجنون اور دیوانے بھی عقد نہیں کر سکتے۔ پھر چونکہ اس کے اندر خاص طور پر عقود مالیہ میں اس میں خاص طور پہ ایسے کہ مداربت کے اندر ایک انویسٹر ہے، ایک رب المال ہے، اور دوسرا جو ہے مدارب کام کرنے والا ہے، تو ایک طرف سے سرمایہ ہے اور دوسری طرف سے محنت ہے، تو سرمایہ کے حوالے سے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو سرمایہ لگایا جا رہا ہے، جو مال لگایا جا رہا ہے وہ حلال ہو، بالکل حرام نہ ہو، بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مال لگایا جا رہا ہے اس کی جنس، اس کی قدر اور اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے، یعنی جو رائج کرنسی ہے اس کے اندر مال لگایا جائے، کرنسی یا لیکوڈ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہی مداربت میں لگائے جا سکتے ہیں، مال کی طور پہ لگائے جا سکتے ہیں، اور فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ نہیں لگائے جا سکتے، یعنی کرنسی ہے وہ لگائے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر رب المال کا قرض تھا پہلے سے مدارب کے اوپر، تو وہ قرض کو کہتا ہے کہ تم اس کو پیسے لگا لو، تو وہ بھی مال میں نہیں لگائے جا سکتے، تو لیکوڈیٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو مال رب المال کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ مدارب کے تصرف میں بھی دیا جائے، صرف بولے نہیں جائے کہ میرے پیسے لگا لینا، وہ اس کے باقاعدہ حوالے کیے جائیں اور اس کے ہینڈ میں، اس کے تصرف میں دے دیے جائے تاکہ باقاعدہ وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہو کر اس کے اوپر کام کر سکے، تو یہ سرمایہ کی شرائط میں سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا کاروبار کی شرائط کے اندر یہ کہ کاروبار کی شرط کیا ہونی چاہیے کہ کاروبار بھی حلال اور جائز ہونا چاہیے، بالکل کسی ایسے کاروبار میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے کہ جو ناجائز ہو یا حرام ہو، تو جائز اور حلال کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے۔
پھر نفع کی شرائط کے اندر یہ ہے، جسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ نفع جو ہے مقدار کے اندر نہیں بلکہ تناسب کی حیثیت میں ہونا چاہیے، پرسنٹیج کی حیثیت سے ہونا چاہیے، پہلے سے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، جس وقت عقد کیا جا رہا ہے، جس وقت کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت وہ متعین کر دیا جائے کہ اتنا نفع ہوگا، اتنے فیصد ہوگا. پیسے نہ طے کیے جائیں بلکہ فیصد طے کی جائے، چونکہ فیصد میں اتار چڑھاؤ، پرسنٹیج میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. اگر خاص فیصد کے بجائے اگر رقم طے کر دی تو ظاہر سی بات اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، کسی ایک پارٹی کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اور وہ پھر اس کی صورت میرا خیال پھر نہیں بنے گی، نہیں، پھر اس کے کیونکہ اندر ایک ٹینٹیٹیو اماؤنٹ بتا دی ہر مہینے یہ دینا مجھے، یہ اس سے جو ہے نا مداربت فاسد ہو جاتی ہے، یہ جو شرط ہے نا اس سے مداربت فاسد ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ فریقین کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ جو مداربت اصل میں اس کا جو منافع طے ہوتا ہے نا وہ عقد ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے. صحیح. یعنی اس کی اجل میعاد طے ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے کے لیے ہم یہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے. جب وہ کانٹریکٹ پورا ہوگا تو پھر نفع کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن اگر دونوں پارٹیز طے کر لیں کہ ہم ماہانہ بنیاد پہ تقسیم کریں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقین کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو رینیو کر لیں اس کانٹریکٹ کو اور چاہیں تو اس اجارے کو، اس عقد کو ختم کر لیں. پھر نقصان کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ جی نقصان کون برداشت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کاروبار ہے تو نقصان کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. بالکل. تو نقصان کے حوالے سے مداربت کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اگر نقصان کوئی ہوا تو پہلے کوشش کی جائے گی جو ایکچوئل پروفٹ تھا اس ایکچوئل پروفٹ سے نقصان کو پورا کیا جائے، نہ کہ کیپٹل کی طرف جایا جائے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے. لیکن اگر نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ایکچوئل پروفٹ کے بجائے وہ کیپٹل کی طرف بھی جاتا ہے تو پھر کیپٹل سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. یعنی جو مالی نقصان ہے وہ جو انویسٹر اس کو برداشت کرنا پڑے گا، جو رب المال ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جو مضارب ہے اس کی چونکہ امین کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اس نے جو محنت کی ہے اس پر اسے کوئی نفع نہیں ملے گا، یہی اس کا نقصان ہے. لیکن جو مالی نقصان ہے وہ رب المال کو برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ کالر